السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج جو ہم آیات ابھی ہم نے سنی ہیں، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہیں، آیت نمبر 53 سے لے کر 60 تک۔ اس میں پہلی جو آیت ہے جس میں ارشاد باری تعالی ہے، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو یہاں جو پہلی آیت میں جو چیز بیان کی گئی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بات ہو اچھی بات کہی جائے۔ منہ سے غلط بات کہنا، غلط قسم کی گفتگو کرنا، یہ ایک مسلمان کے لیے کہیں زیب نہیں دیتا، اس لیے کہ شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ انسان سے ایسی کوئی بات نکلوا دے جس کے ذریعے سے فساد پیدا ہو، جس کے ذریعے سے خرابی پیدا ہو، جس کے ذریعے سے آپس میں لڑائی جھگڑا ہو، فساد ہو۔ جیسے کہ ارشاد فرمایا ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تو اس کو دشمن بنا کے رکھو۔ بے شک وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو بلاتا ہے تاکہ تم لوگ جہنم والے بن جاؤ، جہنم کا ایندھن بن جاؤ، اس لیے وہ پوری کوشش کرتا ہے۔ اور جیسے کہ ارشاد باری تعالی ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ بے شک شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کرے شراب اور جوئے کے ذریعے سے۔ تو لہذا یہ ہے اصل شیطان کا وہ معاملہ کہ شیطان پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں دین اسلام سے، صراط مستقیم سے ورغلا دے، بہکا دے، اس کی پوری طاقت ہوتی ہے۔ تو لہذا جیسے کہ قرآن کریم نے یہی فرمایا کہ اس نے سب سے پہلے حملہ کیا تو ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام پر حملہ کیا۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ اے بنی آدم، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، تمہیں خراب نہ کر دے، جیسے کہ انہوں نے تمہارے آباء و اجداد کو جنت سے نکالا تھا اور ان کو پھر اس حد تک پہنچا دیا تھا کہ ان کے لباس اتروا دیے تھے تاکہ وہ برہنہ ہو جائیں۔ تو اسی لیے پھر یہ شیطان کا معاملہ انتہائی خطرناک ہے۔ ہم اس کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں اور نہ ہی اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں کہ شیطان کس طرح ہمیں تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ۔ اور جو بھی شیطان کے قدموں کے پیچھے چلے گا، شیطان کی پیروی کرے گا، تو وہ بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ اور اسی شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر دیا تھا، اللہ کو چیلنج کر کے کہا تھا کہ میں یہ کروں گا اور میں وہ کروں گا، اور پھر اسے صاف کہہ دیا تھا کہ قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اور اس نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہ اے اللہ،
جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں اب ان کی صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، اور پھر میں آؤں گا ان کے دائیں جانب سے، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں جانب، ان کے بائیں جانب، اور پھر تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو یہ ہے وہ شیطان کا معاملہ کہ جس نے اللہ کے سامنے چیلنج کر کے یہ کہہ دیا کہ اب میں یہ کرنے والا ہوں۔ تو اس طرح پھر یہ شیطان کے بہت سے چالاکیاں ہیں یا چالیں ہیں جس کے ذریعے سے وہ ہمیں ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، ہمیں صراط مستقیم سے دور کرنا چاہتا ہے۔ وہ کبھی بھی پسند نہیں کرے گا کہ ہم صراط مستقیم پر چلیں۔ اس کے جو چالوں میں سے سب سے بڑی چال وہ غصہ ہے۔ غصے کے ذریعے سے ہمیں وہ پاگل کر دیتا ہے۔ جیسے کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے وصیت فرمائیے، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا کہ لا تغضب، غصہ مت کرو۔ تو یہی غصہ ہے جو انسان کو پاگل بنا دیتا ہے۔ اسی پاگل پن میں کہیں وہ اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے، کہیں بچوں کو مار پیٹ رہا ہے، کہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہا ہے۔ تو یہ وہ شیطان کا ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے انسان کو بالکل وہ پاگل پن تک پہنچا دیتا ہے۔ دوسری چیزیں جو ہیں وہ یہی شہوات، دنیا کی محبت، دنیاوی چیزوں کی محبت، اس کے پیچھے بھاگنا، اس کا حرص، اس کا لالچ، یہ شیطان کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہیں شہوات کی محبت، عورتوں سے، بچوں سے، سونے اور چاندی کے ڈھیروں سے، بہترین گھوڑوں سے، جانوروں سے، کھیتی باڑی سے، لیکن یہ سب کیا ہے؟ فرمائے کہ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ صرف دنیاوی سامان ہے جو ختم ہو جائے گا، باقی نہیں رہے گا، تمہارے ساتھ نہیں جائے گا، یہیں پہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح شیطان کے جو ہیلے ہیں، جو چالیں ہیں، ان میں حسد، حرص، لالچ یہ انسان میں پیدا کرتا ہے، جس کے ذریعے سے اس کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي جَوْفِ مُؤْمِنٍ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفَيْحُ جَهَنَّمَ وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ الْإِيمَانُ وَالْحَسَدُ، کہ کسی بھی مومن کے دل میں اللہ کی راہ کا غبار اور جہنم کی تپش جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک اللہ کی راہ میں لڑنے والا اور جہنم میں جائے یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح کسی بھی بندے کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہوتے۔ جہاں ایمان ہے وہاں حسد نہیں آتا، جلن نہیں ہوتی، کینہ نہیں ہوتا، بغض اور انتقام نہیں ہوتا۔ تو یہی شیطان ہے جو ہمیں اس طرح لے کر آتا ہے، ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہمارے اندر یہ حسد، حرص، لالچ یہ تمام چیزیں پیدا ہو جائیں۔ تو اسی لیے جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر ہوں، وہ کسی ریوڑ کے پیچھے پڑ جائیں تو وہ اتنا برا نہیں ہوتا، وہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا جیسے کہ یہ حرص اور لالچ یہ خطرناک ہے۔ انسان کا دین بھی جاتا ہے، انسان کی عزت بھی جاتی ہے، اور شیطان کا وہ بندہ بن جاتا ہے اسی حرص اور لالچ کی بنیاد پر۔ اسی طرح شیطان کے جو چالیں ہیں، اس کے جو طریقے ہیں، ان میں جلد بازی، بغیر سوچے سمجھے بات کر دینا۔ اسی لیے فرمایا کہ العجلۃ من الشیطان، جلد بازی کرنا یہ شیطان کا عمل ہے، شیطانی عمل ہے جو کہ انسان کو سوچنا نہیں
دینا چاہتا کہ وہ سوچے، غور و فکر کرے. وہ تو یہ چاہتا ہے کہ اس کو بالکل جلد بازی میں تباہ و برباد کر دے. اور ہم خود دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ جلد بازی میں فیصلہ کرتے ہیں اور پھر پچھتاتے ہیں، بعد میں پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. اسی لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ اس میں غور و فکر کرنا ہے. غور و فکر کرنے کے بعد، استخارہ کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کریں تاکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو. اسی طرح مسلمانوں سے بدگمانی کرنا، بدگمانی بھی شیطان کا ذریعہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. کہ ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تو یہی بدگمانی کرنا، بدظنی کرنا، یہ ایک شیطان کا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنا مسئلہ حل کر لیتا ہے اور لوگوں کو بدگمانی کی طرف لیا جاتا ہے. جب بدگمانی ہوتی ہے، تجسس ہوتا ہے، غیبت ہوتی ہے، چغلی ہوتی ہے اور طرح طرح کی بیماریاں پھر شروع ہو جاتی ہیں. تو شیطان اپنے اس ذریعے کے وجہ سے انسان کو بدگمانی میں مبتلا کر کے اس کو پریشان کرتا ہے. اسی طرح جو شیطان کے طریقے ہیں ان میں یہ طریقہ بھی ہے، اور وہ ہے اپنی ہوائے نفس، خواہش نفس کی اتباع کرنا. کہ جو میں چیز چاہتا ہے وہ کروں گا، میرا دل چاہتا ہے یہ میں کروں، یہ دیکھے بغیر کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے. اپنی خواہشات کی پیروی یہ بھی شیطان کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اسی لیے فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اپنی خواہشات کی پیروی مت کرو، یہ تمہیں سیدھی راہ سے گمراہ کر دے گی. فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ کی جو سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، جس کی آپ ہر نماز میں دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. تو یہی صراط مستقیم کا دشمن یہ شیطان آپ کو گمراہ کر دے گا، اس لیے کہ آپ نے اللہ کی راہ چھوڑ دی اور اپنی خواہش نفس کے پیچھے بھاگنے لگے، شیطان کی بات کو مان لیا. اسی طرح یہ بھی شیطان کا ہی یہ حیلہ ہے، چال ہے کہ انسان کو اللہ کے عذاب سے بے خوف بنا دیتا ہے. کوئی کچھ نہیں ہوتا، کیا ہو گیا ہے، یہ لوگ کرتے ہیں، میں نے کر لیا تو کیا فرق پڑا. تو یہ چیز جو بے خوف ہو جانا یہ بھی انتہائی خطرناک ہوتا ہے کہ اللہ کا خوف ہی دل سے ختم ہو جائے. تو پھر انسان کو یہی کہ جو میں چاہوں گا وہ کروں گا، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، نہ اللہ کا خوف، نہ اپنے بڑوں کا خوف، نہ کسی اور کا خوف. تو یہ بے خوفی بھی شیطان کی طرف سے آتی ہے. فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب، اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے اس سے بے خوف ہونے والے کون ہیں؟ فرمائیں کہ وہی خاسر ہیں، خسارہ اٹھانے والے، کہ وہ بالکل بے خوف ہو کر جو چاہیں ہیں کرتے چلے جاتے ہیں. اسی طرح شیطان اپنا کام کرتا ہے جب انسان کو نا امید کر دیتا ہے، بالکل نا امید ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید. آپ خود دیکھتے ہیں کتنے ہی لوگ جو اپنی جان لے لیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں گلے میں پھندا ڈال کے یا پسٹل اپنی کن پٹی پہ رکھ کے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی ہیں جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں. تو یہی وہ شیطانی عمل کہ جس کے ذریعے سے وہ خودکشیاں کرواتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ نا امید کروا دیتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، بتا دیجئے ان کو کہ اے میرے بندو، اپنا بندہ کہا ہے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اللہ کی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے فرمایا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا،
بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ہر گناہ کو معاف کرنے والا اللہ ہے، تو پھر مایوسی کس بات کی ہے؟ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ مغفرت کرنے والا، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو لہذا اس کی رحمت سے مایوس ہونا یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا، ہمیشہ اللہ پہ امید رکھتا ہے کہ آج کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے، کل آسانی بھی ہو جائے گی۔ ان مع العسر یسرا، کہ جہاں مشکل ہے وہاں آسانی بھی ہے، جہاں پریشانی ہے وہاں وسعت بھی ہے، جہاں تنگی ہے وہاں آسانی بھی ہے۔ تو سب اللہ کا فیصلے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو اسی لیے پھر کسی طور پہ بھی جائز نہیں ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ شیطان کا ایک اور حملہ جو اپنے انسان کے دل پر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ باتیں کرتا ہے جس کا اس کو علم نہیں ہے، کچھ نہیں جانتا، لیکن بولنا ضروری ہے۔ خاص طور پہ دین کے معاملے میں، دین کی بات ہو ہر شخص بولنے لگتا ہے، ہر شخص مفتی بن جاتا ہے، ہر شخص وہاں پہ اپنے فتوے دینے لگتا ہے۔ تو جس کا علم ہی نہیں ہے آپ کو، تو آپ کیوں بولتے ہیں اس پر، کیوں بات کرتے ہیں؟ یہ کسی طور پہ بھی جائز نہیں ہے کہ جس چیز کا علم نہ ہو اس پر آپ بات کریں، اس پر آپ اپنے فتوے دیتے رہیں، یہ کہیں بھی کسی طور پہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ فرمایا کہ شیطان کی پیروی مت کرو، شیطان کے قدموں پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا، بے حیائی کا، اور اس بات کا کہ تم اللہ پہ وہ بات کہو جس کو تم جانتے نہیں۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم جانتے نہیں ہو وہ باتیں اللہ کے ذمہ ڈالتے ہو، اللہ پہ بات کرتے ہو۔ تو یہ انسان کے لیے کسی طور پہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ ایسی بات کرے جس کا اس کو علم ہی نہیں ہے۔ خاص طور پہ دین کے بارے میں، احکام شریعت کے بارے میں بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی کو پوچھے بات کر دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ علماء سے پوچھیں، جو اللہ کے نیک بندے علم والے ہیں ان سے پوچھیں، ان سے سوال کریں کہ یہ مسئلے کا حل کیا ہے۔ اپنی طرف سے کچھ سوچ لینا، اپنی طرف سے فتوے دے دینا یہ کسی طور پہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح شیطان کا ایک اور حملہ اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ وہ انسان کو ہمیشہ فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ مت کرنا، تمہارے گھر میں تو خود فاقہ پڑا ہوا ہے، تمہیں فلاں کام کرنا ہے، فلاں چیز میں تمہیں ضرورت ہے پیسوں کی، دولت کی، تو تم دوسروں کو دے دو گے تو کیا کرو گے؟ تو اس کے ذہن میں یہ باتیں ڈالتا رہتا ہے، بخل کی طرف، فقر و فاقہ کی طرف اس کو ہمیشہ ڈالتا ہے۔ تو اسی لیے قرآن میں یہی فرمائے گا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، کہ شیطان تمہیں فقر کا وعدہ کرتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ کر لو گے تم، یہ مسئلہ بن جائے گا، اور تمہیں پھر بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تعالیٰ تمہیں مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، فضل کا وعدہ کرتا ہے کہ اللہ اور دے گا تمہیں، تم گھبراتے کیوں ہو؟ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، علم والا ہے، وہ دینے والا ہے، تمہیں اس پہ ڈر کس بات کا ہے، خوف کس بات کا ہے؟ تو یہی ہے جیسے کہ کہیں پہ اولاد کے ذریعے سے کہ تمہاری اولاد زیادہ ہو جائے گی تو تم بھوکے مر جاؤ گے، اس قسم کی باتیں کر دی جاتی ہیں فوراً۔ رزق تو اللہ نے دینا ہے، تو پھر ڈر کس بات کا ہے، پریشانی کس بات کی ہے؟ تو یہ سب وہی بیرونی پروپیگنڈے کے ذریعے سے ہمیں اسی بات کی طرف لگایا جاتا ہے کہ نہیں اس طرح مت کرو، اتنے بچے مت پیدا کرو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، حالانکہ رزق تو اللہ دینے والا ہے۔ تو لہذا پھر یہ وہ اس کے ہیلے ہیں، اس کی چالیں ہیں، اس کے یہ تمام قسم کے پھندے ہیں
جس کے ذریعے سے وہ انسان کو ہمیشہ ورغلاتا رہتا ہے، بہکاتا رہتا ہے، صراط مستقیم سے دور کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے ایک لکیر کھینچی تھی سیدھی، اور کہا تھا کہ یہ ہے صراط مستقیم، یہ تمہیں سیدھی جنت کی طرف لے جائے گی۔ اور اس کے دائیں بائیں مختلف آپ نے لکیریں کھینچی اور کہا کہ یہ سب شیطان کے راستے ہیں، ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ ہے وہ شیطان کا وہ پھندا، شیطان کا وہ جال جس میں وہ ہمیں پھنسانا چاہتا ہے۔ جیسے ابھی قرآن کریم کی آیات میں بتایا گیا کہ وہ پورا چاہتا ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی ذریعے سے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کسی پھندے میں پھنسا کر ہمیں تباہ و برباد کر دے۔ تو اسی لیے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیسے بچ سکتے ہیں ہم؟ کس طرح اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ کس طرح اپنے آپ کو شیطان سے دور کر سکتے ہیں؟ تو پہلی بات ہی وہ جو ہمیں بتایا ہے قرآن کریم نے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کسی قسم کی کوئی بھی بہکانے ورغلانے کی بات آئے تو پھر اللہ کی پناہ مانگو۔ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے اللہ کی پناہ مانگو، تاکہ شیطان کے شر سے بچ جاؤ، شیطان کے ان پھندوں سے بچ جاؤ، شیطان کے ان جالوں سے بچ جاؤ۔ دوسری چیز بسم اللہ ہے۔ بسم اللہ جس میں اللہ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی سوار تھے، تو وہ جانور لڑکھڑانے لگا، تو انہوں نے کہہ دیا کہ تعس الشیطان، شیطان برباد ہوا، تباہ ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ مت کہو، یہ کہو گے تو شیطان اور چوڑا ہو جائے گا اور پھول کے کپا ہو جائے گا، کہ اس کی تعریف ہو رہی ہے، اور کہے گا کہ ہاں دیکھو میری طاقت، میں نے دیکھو کیا کر دیا۔ تو اسی لیے شیطان کی کو مت کچھ کہو، بلکہ بسم اللہ کہہ دو۔ بسم اللہ کہو گے شیطان بھاگ جائے گا۔ تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہ دو چیزیں ہیں۔ تیسری چیز کیا ہے شیطان سے بچنے کی، شیطان کا ان پھندوں سے علاج کی؟ وہ ہے نماز۔ یہ نماز یہ بہت بڑا ہتھیار ہے ہمارے پاس، بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہمیں نعمت دی گئی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں، اور خاص طور پہ جماعت کے ساتھ با جماعت نماز پڑھتے ہیں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی ایسی بستی ہے، گاؤں ہے، جس میں 3 یا 3 سے زائد لوگ رہتے ہیں، لیکن اس میں نماز نہیں پڑھی جاتی، نماز نہیں ہوتی، تو کیا ہوتا ہے؟ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، شیطان ان پر قابض ہو جاتا ہے، شیطان ان کے اوپر آ جاتا ہے۔ فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، تو تمہیں چاہیے کہ جماعت کا خیال رکھو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اس لیے کہ بھیڑیا بھی اسی بکری کو پکڑتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے۔ مثال دی ہے۔ اسی طرح اگر ہم جماعت کو چھوڑ دیں گے تو شیطان ہم پر حملہ فوراً کر دے گا۔ اسی طرح شیطان سے بچنے کا ایک اور اہم ذریعہ وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت، پابندی سے تلاوت کرنا، قرآن کریم کو پڑھنا، یہ آپ کو شیطان سے بچاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر الہی، صبح اور شام کے اذکار، اس کا آپ پابندی رکھیں، صبح کو بھی اذکار پڑھیں، شام کو بھی اذکار پڑھیں، رات کو سوتے وقت بھی یہ ذکر الہی کریں، تو دیکھیے شیطان آپ کے قریب نہیں پھٹکے گا، شیطان بھاگ جائے گا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ شخص اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے احکام پر چلنے والا ہے۔ اسی لیے پھر وہ شیطان کے تمام یہ پھندے، تمام جال سب ناکام ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے ملک و قوم کو، اپنی ہر چیز کو شیطان کے پھندوں سے بچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے احکام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، آيات بينات من سورة الإسراء في قوله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدواً مبيناً. ففي هذه الآيات كما قال الله تعالى بعد أن أقام سبحانه الحجج على إبطال الشرك، فقال: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وذكر الأدلة على صحة البعث والجزاء، فقال: قل الذي فطركم أول مرة. أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمر عباده المؤمنين بأن يحاجوا مخالفيهم ويجادلوهم باللين، ولا يغلظوا لهم في القول، ولا يشتموهم ولا يسبوهم، فإن الكلمة الطيبة تجذب النفوس وتميل بها إلى الإقناع. وأيضاً فإنه لما أعقب ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغه إلى المشركين من أقوال تعظهم وتزجرهم، من قوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون، وقوله تعالى: قل كونوا حجارة أو حديداً، وقوله: قل عسى أن يكون قريباً، ثنى العنان إلى الأمر بإبلاغ المؤمنين تأديباً ينفعهم في هذا المقام على عادة القرآن في تلوين الأغراض وتعقيب بعضها ببعض أضدادها، استقصاءً لأصناف الهدى ومختلف أساليبه ونفع مختلف الناس. ولما كان ما سبق من حكاية أقوال المشركين ينبئ عن ضلال اعتقاد، نقل الكلام إلى أمر المؤمنين بأن يقولوا أقوالاً تعرب عن حسن النية، عن نفوس زكية، وأوتوا في ذلك كلمة جامعة وهي: ويقول التي هي أحسن. وإذا لما أمر الله سبحانه نبيه بإبلاغ الكافرين هذا الكلام: قل كونوا حجارة أو حديداً، وفيه من التحكم بهم والتبكيت لهم والاستخفاف بعقولهم ما لا يعلم مقدارهم إلا مثلهم من البلغاء والعرب بالعرباء. وكان لكونه كلام العليم بالعواقب، الخبير بما تجنو الضمائر، ربما استن به المؤمنون فخاطبوهم بنحوه من عند أنفسهم، نهاهم عن ذلك لئلا يقولوا ما يهيج شراً أو يثير ضراً، فقال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن،
أي قل يا محمد آمرا عبادي المؤمنين بأن يقول بعضهم لبعض في محاوراتهم ومخاطباتهم الكلام الأحسن من الكلمات الطيبة اللينة اللطيفة التي هي أحسن مما سواها. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة إن الشيطان ينزغ بينهم، أي قل لهم يقول التي هي أحسن، لأن الشيطان البعيد من الرحمة وكل خير يقوم بالإفساد بينهم وتهييج العداوات والشرور من المخاصمة والمقاتلة وغير ذلك. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، أي أن الشيطان ينزغ بينهم لأنه كان لآدم وذريته عدوا مظهرا لشدة عداوته من حين امتناعه من السجود لآدم وحسده له حتى أخرجه من الجنة، كما قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت، ربكم أعلم بكم، إن يشاء يرحمكم أو إن شاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا، أي ربكم أعلم بمن يستحق منكم الرحمة والهداية ومن لا يستحقها، إن يشاء رحمتكم بأن يوفقكم لأسبابها تهتدوا، أو إن يشاء يعذبكم بأن يخذلكم من أسباب الرحمة فتضلوا وما أرسلناك عليهم وكيلا. ما أرسلناك يا محمد على من أرسلناك إليه حافظا وكفيلا، فما وكل إليك إيمانهم ولا مجازاتهم، إنما أرسلناك إليهم لتبلغهم رسالاتنا، والله تعالى إن شاء هداهم ورحمهم وإن شاء خذلهم وعذبهم، كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال سبحانه: وما أنت عليهم بجبار. وقال عز وجل: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ثم قال تعالى: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، أي وربك يا محمد أعلم بمن في السماوات ومن في الأرض من خلقه، فيعلم نياتهم وأحوالهم وأعمالهم وآجالهم وما يصلحهم، ويعلم من يستحق الرحمة منهم فيهديه ومن يستحق منهم العذاب فيضله ويشقيه، وذلك بحسب ما تقتضيه حكمته سبحانه.
قال تعالى: إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، أي ولقد فضلنا بعض الأنبياء على بعض كتفضيلهم بالعلم والكتب والشرائع والمعجزات والخصائص، كما قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا داود زبورا، وأعطينا نبينا داود كتاب الزبور وفضلناه به، فليس للمكذبين بمحمد صلى الله عليه وسلم أن يذكروا تفضيلنا له بالنبوة والقرآن، كما قال تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. وقال سبحانه: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. هذه آيات بينات التي تكلمنا عنها من سورة الإسراء، فنرجو الله تعالى أن نستفيد مما أخبرنا الله تعالى وبه أنبأنا رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر فبدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة وثلث بكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم، اللهم أيدهم بتأييد من عندك، اللهم ارحمهم وأنت خير الراحمين. اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم ومزق جمعهم، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اشف عبادك، اللهم اشفهم شفاء عاجلا وكاملا. اللهم اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم بالماء والثلج والبرد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.